السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حقیقت پر مبنی ایک قصہ۔ ایک یتیم لڑکی جس کا اس دنیا میں اپنی ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا، اس کی شادی اپنے چچا زاد بھائی سے ہو گئی۔ وہ بہت ظالم تھا، نہ صرف اس لڑکی کو مارتا پیٹتا بلکہ اس کے خاندان والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ ہتک آمیز تھا۔ اس کا خاندان جب بھی اسے مارتا وہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں مل کر گھنٹوں رو کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔ یہ سلسلہ 10 سال تک چلتا رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکی کی ماں شدید بیمار ہو گئیں۔ بستر مرگ پر لیٹی اپنی ماں سے جب وہ لڑکی لیٹ کر رو رہی تھی تب اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ تمہارے مرنے کے بعد میں کس کے سرہانے روں گی تاکہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ جب اس کا خاوند اسے زیادہ مارے تو ہفتہ 2 ہفتہ بعد وہ یہاں آئے اور وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر روئے۔ اس کی ماں نے اسے یہ بھی وصیت کی کہ اللہ سے اپنے خاوند کے ظلموں کا شکوہ کرے مگر اس کی ہدایت رب جلیل سے ضرور مانگتی رہے۔ اپنی ماں کی جدائی کے بعد جب بھی اس کا خاوند اسے مارتا تو وہ ماں کے گھر آ جاتی۔ وہ اپنے ساتھ لوٹا لا کر باوضو ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی۔ جب اس کا من ہلکا ہو جاتا تو وہ واپس چلی جاتی۔ ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسی شیطان صفت انسان نے اس کے خاوند کو ورگلایا کہ تمہاری بیوی اپنی ماں کے کھنڈر مکان میں جا کر پتہ نہیں کیا کرتی ہے کہ واپسی پر خوشحال ہو کر آتی ہے۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ وہ اپنے ساتھ پانی بھی رکھتی ہے۔ تب اس لڑکی کے خاوند نے ایک دن اس کا تعقب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی وضو کر کے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے خاوند کے ظلم کی شکایت کرتی ہے، پھر اس کی ہدایت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے سامنے عاجزانہ شکل بنائے معافی مانگ رہا ہے۔ بس کرو پگلی، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ یہ آواز اس کے کانوں میں جو ہی پڑی تو آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے، مگر اب کی بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر اس رات وہ گھر واپس نہ آئی بلکہ ان دونوں نے وہ رات وہیں پر گزاری۔ خواب میں اس لڑکی نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ تم نے 10 سال اپنے قریبی شخص مطلب اپنی امی کے سامنے رو کر گزاری مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور ایک ماں صرف رب جلیل کے سامنے گڑ گڑائی تو کامیابی مل گئی۔